دمشق میں وداع نام کا ایک مشہور قبرستان ہے جس میں اولیاء، علماء اور شہداء دفن ہیں۔ جو شخص بھی دمشق کو جانتا ہے وہ اس قبرستان کے بارے میں بھی ضرور جانتا ہے۔ اس میں ایک آدمی تھا جو گورگن کا کام کرتا تھا، یعنی مردے دفنایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اسے قبر کھودنے کے لیے کہا۔ اس نے قبر کھود دی اور کچھ دیر کے بعد جنازہ آ گیا، مگر اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر صندوق کو کھولا گیا اور میت کو اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دیا گیا۔ گورگن قبر میں تھا، اس نے لاش ہاتھ میں لی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے، الف لالا کی کوئی داستان نہیں ہے۔ گورگن نے دیکھا کہ دو سوار آئے اور میت کو اٹھا کر چلے گئے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے گرد موجود لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ صرف اسی کو نظر آیا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے قبر سے باہر نکالا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لائے۔ وہ عورت چلی گئی تھی جو قبر کھودنے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، باخدا میں نے عجیب چیز دیکھی، میں نے یوں دیکھا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اسے وہم ہو گیا ہے، اسی لیے اسے چھوڑ کر وہ بھی چل دیے۔ کچھ مہینے اور گزر گئے، وہ عورت دوسری بار اس شخص کے پاس آئی اور قبر کھودنے کے لیے کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ اس نے میت اٹھائی اور قبر میں رکھی تو قبر پھر سے کھل گئی، جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے، میت کو لے کر چلے گئے۔ اس بار گورگن بے ہوش نہ ہوا۔ گورگن قبر سے نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے تکلیف میں ہی رہنے دو۔ اس نے پوچھا، آپ کی تکلیف کیا ہے؟ وہ بولی، جسے دفنایا وہ میرا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا تھا جو فوت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پہلی میت والی آپ ہی ہیں؟ وہ بولی، ہاں وہ میں ہی ہوں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، باخدا میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ پہلے کو میں نے قبر میں رکھا تو قبر جنت کا باغ بن گئی، اب دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان دونوں کی یہ عظیم کرامت تھی۔ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا جبکہ دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک فرمایا۔ اس گورگن نے یہ حالت دیکھی اور یہ جواب سنا تو قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں چلا گیا۔ واقعہ بیان کرنے والے کے والد اور دادا اسی مسجد میں خدمت کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ ان کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ گورگن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا آپ کی عمر تو 45 سے 50 سال ہو گئی ہے، آپ اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ساری عمر تو بھولے رہے اور اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو گورگن نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو، عربی گرامر کی کتاب لے آؤ۔ وہ یہ کتابیں پڑھتے، سبق یاد کرتے، سناتے۔ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، اور ایک دن آیا کہ ان کا شمار بڑے بڑے علماء میں ہونے لگا۔ شیخ حفار کے نام سے دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوئے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے والا تھا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفار تھے، وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں سے تھے۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ علم دین سیکھنے والوں کے ساتھ اللہ ایسے معاملہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، مزید ایسے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فتویٰ آن لائن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔